अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज बड़े दिन के बाद जो है ना फ्रोज़न पराठे बन रहे हैं और साथ में कुछ अंडा बनाएंगे। देखते हैं क्या खाते हैं इसके साथ। बच्चों को मैंने कहा आज जो है बड़े दिन हो गए हैं, यही ब्रेड शेक उसके बाद कुछ और एक दो दिन नान मंगवा लिए। तो मैंने कहा कि आज ना मैं आपको पराठे क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बना के देती हूँ। तो आज जो है ना, आज हमारा मेन्यू खाने का भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो है वो हम बनाएंगे आलू गोभी और चावल। जब मैं पाकिस्तान थी मैंने वहाँ की आलू गोभी खाई और मुझे बड़ी पसंद होती थी। रोटी के साथ भी खैर खाते हैं, लेकिन जो ज़रा खुली हुई गोभी होती है ना, मतलब वाइट राइस के साथ, वो भी मुझे बहुत पसंद है। जन्नत को भी बड़ी पसंद है। तो फिर आज हमने सोचा कि आज हम वो बनाएंगे। काफ़ी दिनों से मैंने ला के रखी हुई है और वो बेचारी ना फ्रिज में पड़ी है, उसकी बारी नहीं आ रही। तो आज मैंने इनसे कहा था कि आप अभी पराठे खा लो। तो फिर अभी आज जो है ना वो मैं बनाऊंगी और साथ में वाइट राइस बना लूँगी। तो एहसन अहमद शायद रोटी कहेंगे, उनको रोटी मंगवा दूँगी, या खुब्स खा लेंगे, वो भी पड़ा हुआ है, जो उनका दिल करेगा। तो आज मैं आपके साथ थोड़ी सी अपनी लाइफ की एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। शायद उससे हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं देखने वाले जिनकी लाइफ में थोड़ा सा कुछ चेंज आ जाए, या मैं ये समझती हूँ कि कुछ गलतियाँ थी जो नहीं करनी चाहिए थी और की मैंने, और काफ़ी ज़्यादा उनकी वजह से मैं डिस्टर्ब भी मतलब होता ये है कि आप जो भी कर रहे होते ना अपनी ज़ात के ऊपर आप कह लें कि जुल्म कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। कुछ जो मैंने आपसे शेयर किया कुछ वीडियोस में, वो तो कुछ भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा मैंने बहुत 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 कुछ देखा है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँ, 2 बनाऊँ, 3 बनाऊँ, पता नहीं कितनी बनाऊँ। कुछ हिम्मत करूँगी बनाने की और बताऊँगी आपको इंशाल्लाह, बस कोई वक़्त आएगा ऐसा तो फिर। तो अभी जो बात है वो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी कि जब हम लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो तब होते हैं जब हमारे सर पे कोई होता है, जब हमारे सर पे किसी का राज होता है, ठीक है। हम किसी के सर पे राज कर रहे होते हैं, सॉरी इस तरह बोलना था कि किसी के सर पे राज कर रहे होते हैं। आप जिसके सर पे राज कर रहे होते हैं ना, तो फिर बहुत सारे लोग ना आपके आसपास होते हैं। हम तो आपके हैं, हम तो आपके हैं, हम तो आपके हैं, ठीक है। और जब आपका राज ख़त्म हो जाता है ना, और ये मैं बिल्कुल हकीकत वाली बातें करूँगी, चाहे मेरे फैमिली फ्रेंड्स देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, आई डोंट केयर, इसमें जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जब वो आपका राज ख़त्म हो जाता है, आप एकदम से बिखर जाते हो, टूट जाते हो, ख़त्म हो जाते हो, तो फिर वो जो लोग हैं उनकी असलियत सामने आ जाती है, ठीक है। और फिर पता चलता है कि दुख में कौन आपके साथ था। जब आप राज कर रहे थे, जब आपके पास बहुत कुछ था, तब तो लोगों को नज़र आ रहा था ना, तो तब तो सब साथ थे। लेकिन जब आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, तब पता चलता है आपके साथ कौन खड़ा हुआ है और कौन वाकई आपके साथ था। मैं इतना मतलब मैं ये आपको बताने लगी हूँ अपनी बात, इसको आप नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव ले लें, या मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी इस तरह की कोई बात शेयर करेंगे, लेकिन मैं करूँगी आपके साथ शेयर। मैं पहले बहुत बात बात पे गुस्सा करती थी, हाइपर हो जाती थी, मुझसे बात बर्दाश्त नहीं होती थी और मैं बोल पड़ती थी, मैं स्टैंड ले लेती थी, मतलब मैं इस तरह की थी। मतलब मुझे ये होता था कि अगर आपने किसी के साथ चलना है ना, तो आप दोगले बन के मत चलो। आप ऊपर से तो कह रहे हो कि मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन अंदर आपका दिल जो है ना उसमें बुग़्ज़ है, उसमें क्रोध भरा हुआ है। तो मुझे ना इस बात पे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अब फिर जब मुझे पता चलता था ना कि फ़लाँ ने ये किया, और बहुत कुछ मैं अपनी आँखों से देखती थी, और आँखों से देख के फिर मैं दिखाती थी कि मैंने ये देखा है लोगों को। लेकिन ना लोग, आप फ़रिश्ता भी बन जाए ना, तो तब भी बुरे कहने वाले आपको मौजूद होंगे, ठीक है।
تو جنہوں نے آپ کو برا کہنا ہے انہوں نے آپ کو برا ہی کہنا ہے. آپ کتنے بھی اچھے ہو جائیں، آپ کتنے بھی دل کے صاف ہو جائیں، آپ ان کو قسمیں، یقین، وعدے کچھ بھی دلا دیں، تو آپ ان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے. جب تک ان کے دل میں خدا نرمی پیدا نہ کرے تب تک آپ ان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے. میں نے اس طرح کی سچویشن بھی دیکھی ہے کہ میرے جو سسرال فیملی ہے نا، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نوازے. میں قسم سے مطلب اب میں کچھ نہیں کہوں گی ان کو، مطلب میرے دل میں جو باتیں تھیں یا جو بھی میں نے بھلا دیا، یا بس میں چپ ہو گئی، اور میں نے بڑا کچھ جو ہے وہ سہا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ جو ہے نا اب میں وہ بار بار باتیں کروں. ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے. آدھے سے زیادہ فیملی جو ہے ہماری کینیڈا میں ہے، ڈالرز ہیں، سب کچھ ہے، ایک اچھی لوش لائف ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس سب میں جو اللہ نے دیا ہوا، اللہ کہتا ہے کہ میرے دیے میں سے اگر تم دیتے ہو نا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. لیکن ہم لوگوں کو ترس ان پہ آتا ہے، ہم دکھاوا کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پڑوس میں کون غریب ہے، اچھا اس کی بیٹی کی شادی، یہ لو اتنے ڈالر دے دیے، اچھا اس کے گھر میں یہ ہو گیا، اس کو یہ چاہیے، یہ لو اتنے ڈالر دے دیے. اس لیے دے دیے کیونکہ وہ نظر آ رہے ہیں، وہ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، اچھا یہ تو اتنا سخی ہے. اپنے گھر میں چاہے کوئی مر بھی رہا ہے نا تو اس کو دوائی کے لیے بھی پیسے نہیں دینے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہماری لائف میں جب ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا، جب میں بہت زیادہ ڈپریشن میں گئی تھی، اور وہ میری سب سے زندگی کی بڑی غلطی تھی. ان لوگوں کے لیے میں نے دل میں اتنا دکھ جمع کر لیا تھا کہ میرے بچے مجھے بھول گئے تھے، اور وہ میری سب سے میں کہتی ہوں دنیا میں میری سب سے بڑی غلطی تھی. ان لوگوں کے لیے میں نے دکھ کیا جو کہ میرے ساتھ تھے ہی نہیں، میرے ساتھ تو وہ کبھی بھی نہیں تھے. تو میں نے ان کے لیے کیوں دکھ کیا، کیوں میں نے اپنی لائف کا اتنا ٹائم ویسٹ کیا. میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، خود میں مطلب اتنا زیادہ چارپائی پہ پڑ گئی، اور بہت زیادہ میرا ڈپریشن پیک لیول پہ چلا گیا. یار وہاں سے میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہاں سے میں چینج ہو گئی. یہ جب وقت تھا نا تب بھی مجھے کسی نے نہیں پوچھا. اتنے ڈالرز میں، اتنے پیسوں میں، الحمدللہ میرے ہسبینڈ کا بہت اچھا بزنس تھا، ہمارے بٹھے تھے، کنٹرول شیڈ تھے، آج بھی وہ بزنس چل رہا ہے. لیکن اس بزنس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آج بھی میں نے اور میرے ہسبینڈ نے مل کے جو گھر بنایا تھا، میں اس گھر میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے. یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے تب سیکھا، تب میری لائف چینج ہوئی کہ جن کے لیے میں نے اتنا دکھ کیا کہ انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا. ان کے لیے ان یتیموں کے پاس $1 بھی نہیں، $1 بھی نہیں نکلا. تو ایسی جو ہم لوگ زکوٰۃ کر رہے ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے سب کی، آمین آمین، جو وہ دے رہے ہیں وہ سب قبول کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے گھر میں دیکھو کہ کس کو ضرورت ہے. ہاں باہر تو بانٹتے پھر رہے ہو صرف دکھاوے کے لیے، تو اس دکھاوے کو کیا کرنا. خیر یہ تو ان کا مسئلہ ہے. لیکن وہاں سے میں نے یہ سوچا کہ میں ناکام ہو گئی ہوں. میں اپنی لائف میں نے دیکھا کہ میں ناکامی کی طرف جا رہی ہوں. لیکن میں نے ہار نہیں مانی، میں ایک دفعہ کھڑی ہوئی، میں نے بہت ہمت کی، بہت ہمت کی. میں نے امید چھوڑ دی تھی، میں نے دوبارہ سے امید لگائی اللہ سے، اور مجھے اس امید نے اتنا طاقتور بنایا، اتنا طاقتور بنایا کہ میں نے صرف اس لیے نہیں کہ میں دوسروں کو دکھا سکوں کہ دیکھو میں اتنا کچھ کر سکتی ہوں، صرف اس لیے میں خود کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اٹھی کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ان کو فیل نہ ہو اور مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور الحمدللہ اگر میں اتنا سروائیو کر کے اٹھی نا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری کامیابیوں سے نوازا. میں بہت پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں نے سمپل FA کیا ہوا ہے. آپ نہ سمجھیے گا کہ میرے پاس بہت ڈگریاں ہیں، میں اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں. لیکن میری فیملی میں بہت ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن میں آج بھی سمجھتی ہوں شاید میں ان سے بہتر ہوں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی
بہترین بنائے۔ جو آپ کی کامیابی ہوتی ہے نا، میرا یہ خیال ہے آپ کو تجربات پہ ملتی ہے، اور تجربے کہاں سے ہوتے ہیں؟ جب آپ ناکام ہوتے ہیں۔ جب آپ ناکام ہوتے ہیں نا، تو وہ آپ کا تجربہ ہوتا ہے، اس سے آپ سیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے۔ جب میں اتنی ناکام ہو گئی اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد کہ میں جب بیڈ پہ جا لگی تو میری وہ ناکامی تھی، وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا، میں نے بہت کچھ سوچا تھا، میں بہت سوچ کے اٹھی تھی، اور وہی شاید میری ایک ناکامی نے مجھے اتنا سٹرونگ بنایا اور یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ آج میں اس موڑ پہ ہوں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ جو ہم اپنی مشکلات میں نا، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، ہمیں بہت سارے لوگ تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر تب ہم خود ہمت کر کے اٹھیں تو ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوگا۔ جتنی طاقت ہمیں تب ملتی ہے نا، وہ ہمیں کبھی بھی کسی کے کہنے سے نہیں مل سکتی۔ آپ یقین کریں کہ بہت سارے ایسے پوائنٹ آئے تھے، بہت سارے ایسے موڑ تھے کہ لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ لوگ کہتے تھے اس میں تو اکڑ ہی بہت ہے، اس کی تو اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی، یہ تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، یہ تو خود مانگنے نہیں آتی، یہ ہم سے کیوں نہیں مانگتی؟ مطلب لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ یہ خود آئے، یہ مانگے، یہ ہمارے آگے گڑ گڑائے تو پھر ہم اسے دیں۔ تو پھر میں وہ اللہ کے آگے کیوں نہ گڑ گڑاتی، میں ان کے آگے کیوں گڑ گڑاتی؟ اور اللہ کے آگے میں روئی، اللہ سے میں نے دعائیں مانگی، میرا دل صاف تھا، میں نے اپنا دل صاف کیا، میں نے دل سے سب کو معاف کیا، شاید اسی صبر کا پھل مجھے ملا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مطلب یہاں تک دیا، اور آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری منزلیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ آسان کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ انسان جو ہے نا، جب وہ اچھا سوچتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے خود راستے بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرا صبر، اگر ہم صبر کر لیں نا تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے نوازتا ہے جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ تو یہاں پہ پھر میں اپنے آپ کو بدل لیا، میں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو چینج کر لیا، میں نے لوگوں کی ٹینشن لینی چھوڑ دی، میں نے لوگوں کو معاف کر دیا، میں نے اپنا دل بڑا کر دیا، میں نے اپنا دل صاف کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا، الحمدللہ۔ اور یہ تھی میری لائف بدلنے کی سٹوری، جہاں پہ میں نے اپنے آپ کو بہت چینج کیا، اور آج بھی میں آپ کے سامنے ہوں، اور کیسی ہوں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل ولاگ میں بتاتی ہوں آپ کو نیکسٹ سٹوری اس میں کیا ہے۔